السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج آپ کے بارگاہ میں ایک عبرتناک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو سن کر آپ کا دل جو ہے پسج جائے گا، دل دہل جائے گا۔ تو وہ واقعہ کیا ہے تو آئیے سنتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام، جو اللہ کے وہ نبی ہے جو ابھی تک زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان میں سے تمام کے تمام اللہ کے حکم سے پل بھر کے لیے انتقال فرما گئے، اور اس کے بعد ان کی روحیں ان کے جسم میں واپس لوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی ہماری نگاہوں سے وہ چھپ گئے۔ مگر 4 ایسے نبی ہیں جو ابھی تک انتقال ہی نہیں کیے، جو پل بھر کے لیے بھی ان کی روح ان کے جسم سے جدا نہیں ہوئی ہے، سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے، کہ ان کی روح جو ہے ان کے جسم سے جدا تو ہوئی تھی، مگر پھر بعد میں لوٹا دی گئی، اور وہ زندہ رہے، اور اس طرح زندہ رہے کہ اب تک وہ زندہ ہے۔ اور ان 4 نبیوں میں سے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے۔ تو ان میں سے جو میں ذکر کر رہا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ دریا کے کنارے میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں ایک سائل یعنی مانگنے والا وہاں سے گزرا۔ جب اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکا، اور اس نے سوال کیا، اللہ کے نام سے مجھے کچھ عطا کر دی جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام جب دیکھتے ہیں اللہ کے نام سے کوئی مانگ رہا ہے تو ان کا ہوش اڑ جاتا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے زندگی، سوائے میرے جان کے، اور میرے پاس جو کچھ ہے اس کے علاوہ، لہٰذا ایک کام کر، تو نے خدا کے نام سے مانگا ہے تو تو مجھے ہی خرید لے، تو میں تجھے کیا دوں گا؟ تو نے خدا کے نام سے سوال کیا ہے تو ایک کام کر، تو مجھے ہی لے جا، کیونکہ میرے پاس دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور بازار میں جا کر بیچ دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ کو میں اپنے پاس اگر رکھتا ہوں تو مجھے کچھ حاصل تو نہیں ہوگا، میں آپ کو بیچ دیتا ہوں۔ بازار میں لے کر کے وہ بیچ دیتا ہے۔ ایک شخص ادھر سے گزرتا ہے، اور وہ شخص جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو خرید لیتا ہے، جس کا نام تھا سہمہ بن ارقم۔ سہمہ بن ارقم حضرت خضر علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ لے جانے کے بعد گھر سے باہر جو ہے کچھ دوری میں ایک پہاڑ دکھائی دیتا ہے، کم سے کم 9 یا 6 کلومیٹر لمبا چوڑا ایک پہاڑ سا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ سہمہ بن ارقم کہتا ہے کہ اس پہاڑ کو کاٹ کر اس کی جو ہے مٹی جو ہے یہاں جمع کی جائے، اس سے ہمیں کام لینا ہے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کو یہ حکم دے کر کے وہ سہمہ بن ارقم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام جو ہے اس پہاڑ کو کاٹنا شروع کرتے ہیں اور مٹیاں نکالنا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی وقت گزر جانے کے بعد وہ سہمہ بن ارقم اپنے گھر واپس آتا ہے۔ آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جو غلام کو میں نے کام سونپا تھا، کیا وقت پر تم نے اسے کھانا دیا؟ کیا وہ بھوکا ہے یا کھا چکا ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم، وہ تو ابھی تک آیا بھی نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ سہمہ بن ارقم جو ہے ہاتھ میں ٹفن کھانا لیے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف چل پڑتا ہے، جہاں خضر علیہ السلام کام کر رہے تھے۔ جا کر وہ دیکھتا ہے تو وہ پورا پہاڑ ہی غائب ہے۔ تو جب وہ جا کر کے دیکھتا ہے حضرت خضر علیہ السلام جو ہے عبادت میں مشغول ہے، اور وہ پورا پہاڑ غائب ہے، اور اس کی مٹیاں جو ہے زمین پر جمع کر دی گئی ہے۔ لہٰذا وہ شخص دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اور خضر علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہے، آخر ہے آپ کون؟ آخر آپ کون ہیں؟ میں آپ کا یہ کام دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوا ہوں، پورا پہاڑ ہی غائب کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، میں خضر ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص جس نے خضر علیہ السلام کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، وہیں پر اسے بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، چکرا سا جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، بوکھلا جاتا ہے، پیر زمین سے کھسکنے لگتی ہے، دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے۔ حضرت کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اللہ کی اتنی بڑی بزرگیدہ بندے کو جو ہے کام سونپا ہوں۔
آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں انجانے میں یہ غلطی کر بیٹھا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام ہے، لہٰذا خضر السلام فرماتے ہیں جا میں نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، تجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اے پروردگار مجھ سے کتنی بڑی غلطی اور گستاخی ہو گئی کہ میں تیرے پیارے نبی خضر علیہ السلام کے ساتھ میں نے گستاخیاں کر لی، میں انجانے میں یہ کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے۔ خضر علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، چلے جانے کے بعد دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی طرف مخاطب ہو کر ہاتھ اٹھا کر وہ دعا گو ہے اور دعا کر رہا ہے، اے اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے نجات عطا فرما، انہیں تکلیف سے محفوظ رکھ اور انہیں آزاد فرما دے۔ حضرت خضر علیہ السلام جب اس دعا کو سنتے ہیں تو اس کے قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں سازون ہوں۔ خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں سازون، یاد رکھے سازون ایک فرشتے کو کہتے ہیں، وہی فرشتہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کی دعا کر رہا تھا۔ شازون فرشتہ فرماتے ہیں اے خضر تو نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں رہنے کے لیے ایک مکان بنا لیا اور دنیا سے دل لگی کر لی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام مکان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک درخت لگاتے ہیں دریا کے کنارے۔ جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے تو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے چھاؤں میں جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے خضر میں تجھ سے اس طرح راضی نہ ہوں گا، تو آخرت کو بھول کر کے دنیا کے چھاؤں میں آ کر کے آخرت کو تو بھول گیا ہے، دنیا کو تو اپنا بیٹھا ہے۔ میں راضی اس طرح نہ ہوں گا، راضی تبھی ہوں گا جب تو تکلیف میں زندگی گزار کر جو ہے میرے طرف رجوع کرے۔ لہٰذا خضر علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو انہوں نے یہ بھی چھوڑ دیا اور یوں ہی ہمتن یک گوش ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ تو یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حکایت۔ اگر آپ جاننا چاہیں گے کہ خضر علیہ السلام کون تھے، ان کا مقام کیا تھا، وہ کس نبی کے رشتہ دار تھے، ان کی زندگی کے حالات کیا ہے، خضر علیہ السلام کے جو ہے خضر علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں کیا کام سونپا ہے، دنیا میں وہ کیا کرتے ہیں، ان تمام خضر علیہ السلام کی ڈیٹیل کو جاننا ہے تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے خضر علیہ السلام کے واقعات کو ضرور لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ تو کمنٹ کر بتائیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔